ابھی چونکہ ایک مجلس ماشاءاللہ ہوئی ہے تو ابھی اسی میں جو ہے وہ اسی میں مہر رہے ہیں، اور مولانا صاحب کی مجلس ماشاءاللہ یعنی ابھی اتر 24 پرگنہ کی طرف جو ہے کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو 35 گاؤں کے لوگ آتے ہیں، 30-35 گاؤں کے لوگ۔ کلکتہ میں اگر وہ پروگرام ہوتا ہے بڑا تو معلوم ہے 10-15 انجمن والے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا بھرا بھرا لگ رہا ہے، بولے شیتل پور ہے، مدنی پور ہے، مہادیو پور ہے، بنیا پور ہے، اور جو ہے 2-4 جگہ کا اور نام میں نہیں جانتا، ادھر کے بھی لوگ ہیں۔ تو اتنی سے جگہ میں، اتنی بڑی جگہ میں سب لوگ ایسے سما گئے گویا جو ہے کربلا میں بیٹھے ہیں، گویا کربلا میں بیٹھے ہیں۔ اب جانے جا رہے ہیں کربلا میں اور یہاں فرق کیا ہے؟ کربلا میں اور یہاں فرق کیا ہے؟ بولے اس کا بھی نام جو ہے کربلا ہے، اس کا بھی نام کربلا ہے۔ اب کہا جائے کہ وہاں کیا ہے؟ کہا کہ وہاں حسین ہے، وہاں حسین ہے۔ یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں حسین ہے نا، لیکن یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں حسین آتے ہیں۔ وہ کربلا وہ ہے جہاں پر لوگ شہید ہوئے، جہاں پر شہداء ہیں۔ یہ کربلا وہ ہے جہاں شہیدوں پر آنسو بہایا جاتا ہے، جہاں شہیدوں کے لیے رومال میں حسین کی ماں آنسو لے کر جاتی ہے اور کربلا کے شہید پر امام حسین کے جسم پر مرہم لگاتی ہے۔ تو نہ وہاں کی کوئی کمی ہے نہ یہاں کی کوئی کمی ہے۔ ہم دل سے اور اپنے جان اور پورے وجود کے ساتھ، پوری ہستی کے ساتھ ذکر حسین کے لیے بیٹھے ہیں، آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہم کہیں ایسے لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ خواب میں دیکھتے تھے کاش ہم کربلا میں شہید ہوتے آپ کے ساتھ۔ ہم کیا ہے؟ نیند میں سنیے، نیند میں ہم خوب سوچتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو جاتے، اپنا گلا کٹا دیتے، اپنے بازو کٹا دیتے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے ہلکی پھلکی سی تو معلوم ہے 24 طرف جو ہے 50 طرف فون کر لے، ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ کرو، ہمارا جو ہے یہ کرو، ہمارا وہ کرو۔ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ ہم کو مار رہے ہیں، ہم لوگوں کو پیٹ رہے ہیں۔ کربلا کی یہ خواہش تھی کہ ہم کو مار دیا جائے، ہم شہید ہو جائیں، اور یہاں ذرا سا جو ہے ہاتھ کٹ گیا، ذرا سا پیر توڑ دیا تو معلوم ہے روئے پڑے ہیں۔ آپ گھر میں گھر والے بند کر دیے، دروازہ ماں باپ میں بند کر دیا، نہیں اب تو نکل نہیں سکتے، اب تو ماں باپ کی بات ماننا پڑے گی، اب آگے بڑھیں گے نہیں، اب اس کے بعد جو ہے آگے چلیں گے نہیں۔ اب وہ لوگ جو ہے خوش قسمت ہیں جن کا نام میثم طیب تمار کے ساتھ آ سکتا ہے۔ وہ لوگ اپنا نام لکھا چکے ہیں جو ہے عمار، یاسر، بلال، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا نام لکھا دیا۔ بولے بلال کو کیوں مارا؟ بلال کو کیوں مارا؟ مشرک نے، کافروں نے بلال کو کیوں ستایا؟ کیوں ستایا؟ کہا کہ بلال جو ہمارا کلمہ ہے وہ کلمہ پڑھو اور محمد کے کلمے کو چھوڑو۔ بلال ہمارا جو کلمہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، اس کو پڑھو اور محمد کا کلمہ چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، چھوڑ دو کلمہ۔ لیکن بلال کالا حبشی، حبش کا انسان، اس کو اتنا سمجھتا ہے جب پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب چاہے جیے چاہے مرے۔ بولے نا بلال بھائی کیے جاؤ، ڈرو، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم کو لوگ ماریں گے، تم لوگوں کو پیٹیں گے۔ بلال سے ہی ہم نے نہیں لیا تو ہم کربلا سے کیا لیں گے؟ ہم نے بلال سے ہی وہ ابتدائی اسلام کو نہیں لیا، بولتے کربلا والے ہو گئے ہیں، عزادار ہو گئے۔ ارے بھائی عزادار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یا لیتنا کنا معاک یا حسین، اے حسین۔ کہا کہ لبیک یا حسین، نہ لبیک یا حسین بولو کنتو ساتھ تھاکو نا، بولو تھاکو نا۔ تو بولے یہ کیسے لبیک ہے بھائی؟ یہ تو ویسے لبیک ہے جو ہے جیسے کوفے میں لوگ بول رہے تھے، ہاں عاشم عاشم، اور جب عاشم ہو گئے تو صاحب اب کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور سمجھ رہے میں یعنی کہا بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟
समझ में आ रही है? सलवात पढ़ी बस मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो शेर यानी पढ़ा मैंने बहुत मर्तबा, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। अब हम साहब यजीद को हंसवा रहे हैं या जो है यजीद को रुलवा रहे हैं या यजीद को मार रहे हैं? क्या है? दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिला। सर तो मिल सकता है। अब आइए ना, दुनिया यजीद, अब अपने जमाने के अपने इलाके के यजीद को बोल नहीं सकते क्या? तुम्हारे के माथा दिए थे वो, हाथ देखो। तो अब इसके बाद साहब कभी कुछ ऐसा हुआ जैसा माशाल्लाह, यानी जो लोग आए हैं मार खाने के बाद भी, जो सताने के बाद भी, जो परेशान होने के बाद भी आए हैं, वो हकीकत में अपने आप को समझे लब्बैक या हुसैन क्या है। लब्बैक या हुसैन से जबान से बोल दिया तो क्या किया। ये कहते हैं साहब, आप इस बात को गौर कीजिए, करबला में सिर्फ हुसैन और हुसैनी थे नहीं, यजीदी भी तो थे करबला में। करबला में सिर्फ हुसैन और हुसैनी तो थे, यजीदी भी थे। अब कहा के यानी जो आंसू निकल रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं साहब, ये हुसैनी होने का दलील है, प्रूफ है। बोले नहीं, क्या है? आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये हुसैनी होने का प्रूफ नहीं है। कैसे प्रूफ नहीं है? करबला में इमाम हुसैन का जो उंगली काट रहा था वो भी रो रहा था। अंगूठी थी ना इमाम हुसैन के हाथ में, तो बाहर नहीं निकल रही थी, बाहर निकल रही थी नहीं निकल, क्या किया? काट दिया उंगली। तो वो उंगली काट रहा था अंगूठी के लिए, लेकिन रो भी रहा था। हुसैन का गला काट रहा था लेकिन उसको अफसोस हो रहा था। अली असगर पर तीर चला रहा था लेकिन उसको अफसोस हो रहा था। लोगों ने कहा कि तुम जब बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो मोला, तुम तो बहुत बहादुर और शुजा हो। जब कूफे में किसी शुजा का नाम, बहादुर का नाम लिया जाता था तो हम लोग जो है फॉर्मूला का नाम लेते थे। आज क्या हुआ तुमको कि अली असगर पर तीर नहीं चला सकते? तो अब बताइए, इतना बड़ा बहादुर और 6 महीने का बच्चा। बहादुर का मतलब क्या है? उसी के मुकाबले में आना चाहिए ना। अगर हुरमुला के सामने अब्बास आते तो कहा जाता ये शुजाअत दिखा रहा है, लेकिन अली असगर आ रहे हैं, अली असगर आ रहे हैं, तो आप बताइए उसकी बहादुरी तो वहीं पिघल गई होगी। तीर चलाने से पहले उसकी बहादुरी सब जो है पिघल गई होगी, खत्म हो गई है। क्यों? जब ये 6 महीने के बच्चे पे तीर चला रहा है। एक भाले का तीर चलाओ, थोड़ा हल्का फुल्का तीर चलाओ, तुम्हारा एक तीर भी चलेगा तो वो अली असगर के लिए काफी है। कहा कि नहीं, ये अली असगर वो अली असगर नहीं है। अली असगर को अली असगर मत देखो, बस इसके नाम को देखो कि इसके नाम में अली लगा है। इसके नाम में असगर को छोड़ो, इसके नाम में अली लगा है। अरे भाई, अगर ये अली अकबर जैसा जवान हो जाता, तो जब अली असगर 6 महीने का होकर इतना बड़ा काम कर देता है, तो ये अली असगर अभी अली अकबर होता तो क्या हो जाता? सलावत पढ़ी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बोलने का मकसद ये है अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में आफत, मुसीबत, कहीं मुसीबत आती है, सैलाब आ जाता है। आप कुछ कर सकते हैं सैलाब में? बहुत सारी जगहों पे भी सैलाब आया हुआ, कुछ कर सकते हैं साहब? सैलाब में जो बहेगा बहेगा, आप बोलिए रोक देंगे तो पॉसिबल नहीं है, है ना? आंधी आ जाए तो बोलिए आंधी को रोक देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तेज हवा चले, सैलाब आ जाए, पानी आ जाए, बारिश हो रही तो कोई रोक नहीं सकता था। तो आप दुनिया में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इश्क अली जब आ गया है तो जाना नहीं चाहिए। करबला का नाम अगर यहाँ लिखा गया है तो वो हल्का और फुल्का नहीं होना चाहिए, फीका नहीं होना चाहिए। करबला का लब्बैक या हुसैन अगर जबान से बोला है कभी भी, यानी दिल से बोला, मन से बोला, ऐसे नहीं कि 10 आदमी बोला तो हम ही बोली थी,
ہے نا. بھیڑ کے ساتھ ہم بھی اگر گھس گئے تو ایسا اگر ہو گیا تو وہ مانا نہیں جائے گا. اگر من سے کسی نے لبیک یا حسین کہا ہے تو چاہے دنیا کا فرعون آ جائے, دنیا کا جو ہے وہ نمرود آ جائے, دنیا کا اگر یزید آ جائے, کوئی بھی آ جائے, آپ یہ بتائیے آپ کے علاقے کا جو مثلا بدماش ہے, گنڈا, جو کچھ بھی طاقتور ہے, وہ اس کی طاقت فرعون سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے. یزید کی طاقت سے آپ کے یعنی یہاں کی طاقت کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے. تو جب یزید اور فرعون جیسا طاقتور ظالم نہ رہا تو ہمارا اور آپ کے جو ہے دشمن کتنے دن جیے گا اور کب تک اس کی طاقت رہے گی صاحب؟ ایک نہ ایک دن کسی ماں کی آہ کام ضرور آئے گا. بے شک. ایک نہ ایک دن کسی کسی ماں کی آہ ضرور کام آئے گی, اور اس ماں کے ساتھ اگر حسین کی ماں جڑی ہوئی ہو تو واہ 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 واہ. اگر اس ماں کے ساتھ حسین کی ماں جڑی ہوئی ہو کہ میرے بیٹے کے چاہنے والے, میرے بیٹے کے پر رونے والے, میرے بیٹے کے عزادار پر, میرے بیٹے کے ماتمدار پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کا حساب ہلکا پھلکا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو جواب دینا پڑے گا فاطمہ زہرا کو. بے شک. اب جب فاطمہ کو جواب دینا پڑے گا تو وہاں پر کوئی کسی کی بولتی کام نہیں آئے گی, پھر کسی کی زبان نہیں چلے گی, کوئی نہیں بول سکے گا, صرف فاطمہ بولیں گی. تو جب فاطمہ بولیں گی, سنیے, اگر جب فاطمہ بولیں گی تو نبی بھی خاموش ہوگا, فاطمہ جب بولیں گی تو اللہ بھی خاموش ہوگا, کیونکہ فاطمہ راضی تو سب راضی. صلوات پڑھی پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. واجب عزیزان گرامی, 2-3 زمین ہے دنیا میں. یہ دیکھیں, یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں ماتم کر رہے ہیں, ہندوستان اور ہندوستانی جو ہیں, چاہے کسی بھی مذہب والے, ہندو بھی ہیں تو بھی شامل ہیں, کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی دیکھیں کس طرح سے شامل ہوتا ہے. سنی اور شیعہ کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. یہ بولنا کہ وہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے, یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ جہاں ہم مجلس کر رہے ہیں کس کی ہے نا؟ یہ جہاں مجلس ہو رہی ہے, اگر ہم مثلا ابھی 3-4 دن پہلے جو مجلس ہوئی تھی یہاں, کس دن ہوئی تھی؟ ارے نظر پور میں جو مجلس ہوئی تھی, اتوار کو جو مجلس ہوئی تھی سنڈے کو, وہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں مجلس ہوگی. سوچ سکتے تھے صاحب پہلے, یعنی 4 دن کیا 1 ہفتہ پہلے آپ نے سوچا تھا کہ وہاں جائیں گے ہم لوگ, مجلس ہوگی. لیکن ہندوستان کا مائنڈ, ہندوستان کا دماغ ایسا ہے کہ جہاں بھی حسین کا نام لے لے وہاں فرش ادا بچھا دے, وہ کربلا بن جاتی ہے. اب اتنا آپشن بن جاتا ہے, یہاں کربلا, یہاں فرش ادا, وہاں امام باڑہ, وہاں پر جو ہے حسینیہ, وہاں پر ابو الفاظ, سب کچھ حتیٰ, یعنی ہم تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں, ہم تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم زندان بھی بنانے لگے ہیں. ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم زندان بھی بناتے ہیں. کہا زندان بنانا کس کا کام ہے؟ بولے یزید کا کام تھا. بولے ہمارا بناو, تو ہم کس کو بند کریں گے بتائیے؟ بولے نہیں, شبیہ بناتے ہیں تاکہ وہ مظلومیت کا اظہار کر سکیں, تاکہ اس مصیبت کو ہم جو ہے پیش کر سکیں کہ بھائی ایسے قید خانے میں, ایسی مصیبت میں اہل بیت کو رکھا گیا. اب آئیے صاحب, ہندوستان میں آپ کہیں بھی دیکھیے جائیے, پورے ہندوستان میں گھومیے آپ, امام ملے گا, کربلا ملے گی, مسجد ملے گی, حسین کے نام کا بینر کہیں نہ کہیں مل جائے گا, عزاداری کا پوسٹر کہیں نہ کہیں مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی وفاداری اہل بیت کے تعلق سے. مسلمان شیعہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہوگا, سنیوں کے وہاں بھی جلسہ منع کیا جاتا ہے. جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر حسین, شہادت حسین, ذکر شہادت حسین. کیا ایسا منا رہے ہیں, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, سب منا رہے ہیں, کربلا بنا رہے ہیں, امام باڑہ بنا رہے ہیں.
आपका हुसैनिया बना रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, जैसे शीतलपुर में कहीं कुछ भी नहीं है, तो एक जो है पंडाल बनाकर फरशादा बिछा दे रहे हैं और वही मजलिस हो जा रही है ना। आइए जो ओरिजिनल करबला है वहां चलते हैं साहब, ओरिजिनल करबला वहां चलते हैं जहां पर अब्बास का हाथ कटा, वहां वो जगह भी महफूज है। वहां पहुंचिएगा तो बोले ये क्या है, बोले यहाँ पर जो है बाजू कटे। मकाम पे चले जाइए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम, कहा कि यहाँ पर कैसा मकाम है, ये क्या है, कहा कि इमाम जाफर सादिक आए थे करबला, ये वहाँ पर नमाज पढ़ी थी, ये उनका मकाम। करबला में चले जाइए, कहा कि क्या है, मकाम इमाम ज़माना। कहा इमाम ज़माना क्या हुआ, बोले करबला आए थे, ये उनके नाम से मंसूब हो गया। हबीब इब्न मज़ाहिर जहाँ पर जो है शहीद हुए, वहाँ पर उनका मकबरा बन गया। अब्बास जहाँ शहीद हुए, वहाँ पर उनका रोजा बन गया। हुसैन का जहाँ गला कटा, हुसैन का वहाँ रोजा बन गया। मैं देखिए कुछ ऐसे लेके जा रहा हूँ हंसते हंसते। क्या है साहब, हबीब कहाँ है, मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है, काज़मैन कहाँ है, सामर्रा कहाँ है, सब मौजूद है। सब पता है कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, यहाँ पर किसका है, वहाँ पर किसका है, हर जगह। अब हुसैन और अब्बास के दरमियान की वफादारी, भाईचारगी को दिखाया तो बैनुल हरमैन बना दिया और कहा कि ये दो जगह क्या है, कहा कि दो भाइयों की वफादारी की निशानदेही है, निशानी है। दो भाइयों के दरमियान की जो है भाईचारगी है, दो भाइयों के दरमियान मोहब्बत को दिखा रहे हैं कि हाँ इस जगह को बैनुल हरमैन कहते हैं। हरम का मतलब ये जो है मुबारक जगह, ये पाक जगह, और ये जो है कयाम की जगह। अब बन गया साहब, वहां पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम बैनुल हरमैन दिया। ये हरम हुसैन का